اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کل ایک ایشو جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر کریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر اور علماء کے اندر جو ہے وہ ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے، پریشانی سی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس ایشو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایشو یہ ہے کہ قادیانیت کے ریلیٹڈ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے خلاف، اس فیصلے کی وجہ سے عوام اور علماء کرام جو ہے وہ سراپائے احتجاج ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں۔ اور چاہیے تو یہ ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس پر الزام کیا ہے، سنیں آپ، چیف جسٹس پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک قادیانی جو ملزم تھا اس کو انہوں نے رہا کر دیا ہے، اور 1973 کے آئین کے تحت یا انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحت جو فیصلہ سنایا گیا وہ بالکل درست نہیں تھا۔ کیونکہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ کیس کیسا تھا، کہاں سے شروع ہوا، اور اس کے اوپر کیوں اتنی کنٹروورسیز جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہیں۔ ناظرین، آپ غور سے دیکھیں کہ دراصل یہ جو معاملہ ہے نا، یہ توہین قرآن کے ایک کیس پر سنایا گیا تھا۔ یہ جو فیصلہ ہے توہین قرآن کے ایک کیس پر جو ہے وہ سنایا گیا تھا۔ وہاں سے یہ جو ہے نا وہ ایک ایشو کریٹ ہوا اٹھا۔ یہ کیس اس طرح ہے کہ ایک مبارک احمد ثانی نام کے ایک ملزم کے خلاف ضلع چنیوٹ میں کے مقامی تھانے کے اندر جو ہے وہ توہین قرآن کا ایک مقدمہ درج ہوا، اور یہ مقدمہ تقریباً 5 دسمبر 2022 کو تھانے میں جمع کرایا گیا، اور اس ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ملزم ہے اس پر یہ انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے کہ یہ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر صغیر، یہ قادیانیوں کی تفسیر ہے، اور یہ بالکل ہمارے جو ہے وہ خلاف ہے۔ وہ تفسیر صغیر جو ہے یہ آدمی اس کی اشاعت میں بھی اور اس کی تشہیر میں بھی کیا ہے، ملوث ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 7 جنوری 2023 کو یہ جو ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد اس کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جب کیس ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو آئی تھنک 10 جون اور 27 نومبر کو اس کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ کیس پھر سپریم کورٹ کی طرف ڈیلیور ہوا۔ جب سپریم کورٹ میں ڈیلیور ہوا تو اس کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی ہے، جس میں جو ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور دوسرا جو ہے وہ جج تھی مسرت ہلالی صاحبہ۔ تو اس ملزم پر جو ہے نا وہ کرمنل پٹیشن نمبر 1054L کے تحت 2023 کو جو الزامات لگائے گئے تھے یا جو چارجز اس پر جو ہے وہ لگائے گئے تھے، اس میں سے 3 اوفینسز جو ہے وہ لگے تھے، جن میں سے 1860 کا سیکشن 7 اور سیکشن 9 جو ہے، یعنی جو ریلیٹڈ تھا، کس چیز کے ریلیٹڈ تھا؟ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت، اور سیکشن 298C پاکستان پینل کوڈ کے تحت، اور سیکشن 295B جو ہے وہ آپ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس پر چارجز لگائے گئے تھے۔ تو مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا کہ کچھ حوالے دیے، کچھ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے، کچھ فنڈامنٹل رائٹس آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے دیے، اور کچھ قرآن کی آیات بھی پیش کی، کچھ تفسیر کے حوالے بھی دیے، اور یہ کیس خارج کر دیا۔ کس طرح خارج کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ملزم پر یہ الزامات جو ہے وہ
ثابت نہیں کیے گئے، جرم اس پر ثابت نہیں ہوا، تو اس طرح سے یہ کیس خارج کر دیا گیا کہ ملزم پر یہ الزامات جو ہے نا یہ کیس ثابت نہیں ہوتا۔ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اس کے اوپر فرد جرم جو عائد کی گئی ہے، جسٹس صاحب نے کہا، اور ساتھ سپریم کورٹ نے پھر پتہ ہے کیا کیا، 5,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جو ہیں وہ ان کا آرڈر دیا اور فوری طور پر اس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، 5,000 مچلکوں کے عفظ۔ یہ جو فیصلہ ہے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ کیا جو ہے نا وہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے عجیب قسم کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہے سب سے پہلے اس پر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص پر، یہ غور سے سنیے گا، اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، جرم نہیں لگایا جا سکتا جو اس وقت جرم ہی نہیں تھا جب تک اس کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ جب تو یا اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا جب تک اس نے جرم کیا ہوا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا 1973 کا انہوں نے آئین کا حوالہ دیا اور اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ واضح ہے کہ مذہبی حوالے سے کسی جبر اور سختی نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہر مذہب کو کیا ہے، مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہر مذہب کو ادارہ کھولنے کی، تشہیر کرنے کی، انسٹیٹیوشن تعمیر کرنے کی اجازت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی حوالہ دیا قرآن کی آیت کا، لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر کوئی سختی نہیں ہے۔ اور کچھ ریفرنسز کے لیے احادیث مبارکہ کا ریفرنسز بھی جو ہے وہ کیا ہے دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 22 مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہے اور اداروں کی حفاظت کی ضمانت بھی کیا ہے یہ دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے، اگر اس وقت کے لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مقدمے کو دیکھتے تو یہ مقدمہ درج کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، جسٹس صاحب نے کہا۔ یعنی اس مقدمے کا ان کے مطابق اس مقدمے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی ناظرین، دیکھیں آپ، سنیں بھی آپ، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگر جسٹ یہ کہا جاتا کہ ملزم کے اوپر جو ہے وہ جرم ثابت نہیں ہوا تو پھر بھی بات چل جاتی، بات ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم، لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو رہا بھی کیا گیا، ساتھ ساتھ جو وضاحتیں دی گئی ہیں، اس وجہ سے عوام کے اندر جو ہے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ شاید جو دوسرے مذاہب ہیں، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، جو مذہبی آزادی جن کو حاصل ہے، اسی طرح ان کو بھی آزادی مل گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہندو اور سکھوں کا معاملہ اور قادیانیوں کا معاملہ علیحدہ ہے۔ ہندو ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں ہم سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ لیکن قادیانی کا معاملہ ان سے جدا ہے کہ یاد رکھیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق انہوں نے کہا فنڈامنٹل رائٹس ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ دین میں کوئی جبر اور سختی نہیں ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ 1973 کا آئین یہ کہتا ہے، لیکن آئین کی دوسری ترمیم بھی تو آپ دیکھیں جسٹس صاحب کہ دوسری ترمیم جو 1974 میں کی گئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب دوسری ترمیم امینڈمنٹ کی گئی تو اس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے مذاہب سے یہ مختلف ہے قادیانی۔ کیوں؟ کہ یہ اپنے مذہب کو اسلام ہی قرار دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب ہم اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا وہ ان کو آئین میں واضح جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ شاعر، یہ جتنی اسلامی پہچانات ہیں، پہچان ہے، شاعر جو ہیں، سمبل ہیں، اس کی آپ ترویج نہیں کر سکتے وہ،
ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے لیکن یہ کرتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ 1980 میں ایک جو ہے نا وہ آرڈیننس پاس ہوا تھا. وہ آرڈیننس کس کے دور میں ہوا تھا؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا. اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ آرڈیننس پاس ہوا تھا اور پاکستان پینل کوڈ 295 سی سیکشن اور 295 سی سیکشن جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا گیا. اور 1994 میں یہ چیز ڈکلیئر ہوئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو قادیانی ہے وہ اسلامک ٹرم جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے. یعنی جو نان مسلم ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ پریکٹسز استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور نان مسلم السلام علیکم ہو گیا یا پھر 6 کلمے ہو گئے, باقی جو ضروری چیزیں وہ ساری ممنوع کرا دی گئی ہیں. تو سامعین, اس وقت علماء کرام نے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور مفتی حضرات نے بھی اس پر فتوے دیے ہیں. جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب کا وغیرہ میں حوالہ دیتا جاؤں تو ان کا بھی خط جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے 1973 کے حوالے سے اگر انہوں نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس لینے, ہیومن رائٹس لینے, اگر انہوں نے حقوق لینے تو پھر اپنے آپ کو یہ غیر مسلم تسلیم کریں آپ. اور آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جو ہے نا وہ سیکشن 20 اور 22 غیر مسلم سے ریلیٹڈ ہے. جہاں ان کو مذہبی آزادی وہ ان سے منسلک ہے کہ ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو ملیں گے. یہ بھی اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں, مسلمان نہیں کہتے, تو ان کو بھی وہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ملیں گے. تو سامعین, پورے پاکستان کے اندر یہ شور برپا ہے. قاضی صاحب نے جو ہے نا وہ عجیب جو ہے نا یہ فیصلہ کیا ہے. تو آخر میں ناظرین آپ کو کہوں گا ہمارا ملک جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے. آگے کتنے زیادہ ایشوز اور کنٹروورسیز چل رہی ہیں. ہمارا ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے, کیونکہ محبت مصطفیٰ جو ہے امیر ہو, غریب ہو, ادنا ہو, اعلیٰ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, جاہل ہو, گنوار ہو, عالم ہو, بے عمل ہو, کوئی بھی ہو, یہ جو ناموس رسالت کا اور میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کا معاملہ ہے, یہ ہر ایک میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. اور اگر اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑک اٹھی تو پھر پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور بڑے مسائل جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کریں اور اس کو صحیح طریقے سے علماء کرام کو بلائیں, دیکھیں, اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کریں, یا اگر ایسے مسائل نہیں ہیں, کنٹروورسیز ہیں, تو پھر علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور دیکھیں مفتی حضرات کے ساتھ یہ اصل معاملہ کیا ہے. تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.